ونستعينه ونستغفره ونؤمن به اس کو صاف کرو آواز کو ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سامعین عزیز الشام گزشتہ خطبہ جمعہ میں تھوڑی اس کی وصل اسامہ کدھر ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے حوالہ سے چند گزارشات گزار کی آج بھی آپ کی خدمت میں اسی قربانی سے ریلیٹڈ فضائل و مسائل کے حوالہ سے چند گزارشات کرنی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے
آپ حضرات کی خدمت میں میں نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 110 تک یہ 10 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین گفتگو بھی موجود ہے، اور اسی قربانی سے ریلیٹڈ بہت کچھ ان آیات سے ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیہ کلمات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے تجاوز کر گئی اور آپ کی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد نصیب فرما جو صالحین میں سے ہو۔ اولاد بھی دیگر نعمتوں کی طرح ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے، اور اولاد وہ نعمت ہے جس کی طلب کرنا شیوہ پیغمبری ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ مگر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اولاد کے لیے، حصول اولاد کے لیے، طلب اولاد کے لیے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہمیشہ زیر نظر رہنی چاہیے کہ جب بھی اولاد کی دعا کریں اللہ صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اور جواباً میرے کریم رب نے بھی فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ حلم والا بیٹا، اس کی خوشخبری دی۔ ایسا حلیم بیٹا، ایسا بردبار، متحمل مزاج اور منکسر المزاج، ایسا بیٹا حوصلے والا کہ باپ بھی گلے پہ چھری رکھ دے تو بیٹا خوشی سے اس عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ ایسا حلیم بیٹا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے اندر حلم ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلے الفاظ بڑے کمال کے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، کمال کے الفاظ ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے۔ اب اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں، یہاں لفظ سعی پہ غور فرمائیے۔ یہ ان اولادوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اولاد صرف اپنے ماں باپ کی کمائی پہ ہاتھ صاف کرتی ہے اور ماں باپ کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا اپنا استحقاق سمجھتی ہے۔ بلا شبہ والدین
اولاد کے لیے میرے رب نے ان کو خود رب فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24 فرمایا والدین کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ یہ اولاد کو پالتے ہیں۔ بلا شبہ مال اور والدین کے مال پہ پہلا حق یہ اولاد کا ہے کہ اولاد پہ خرچ کی جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ساری زندگی ماں باپ کے پیسے پہ عیاشی کرے۔ یہ سورۃ الصافات کی خاص آیت ہے جس میں بڑا خاص نکتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کام کاج ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچے۔ عجیب بات ہے کہ یہاں سعی کا لفظ استعمال کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلیم اولاد، وفادار اولاد، وفاشعار اولاد وہ ہوتی ہے، اطاعت گزار اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ ہر مشکل گھڑی میں ماں باپ کا ساتھ دینا اور کام کاج میں ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا، یہ بھی شیوہ پیغمبری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں۔ جو چائلڈ پروٹیکشن والے آج بچوں کے حقوق کی بات کر کے کوئی ماں باپ کے ساتھ بھی کوئی بچہ محنت کر رہا ہے تو اس پہ بھی ایلیگیشن ہے جی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اسماعیل علیہ السلام کی عمر کون سی تھی؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا ہم نے حلیم بیٹے کی بشارت دی، تو لفظ کون سے استعمال کیا؟ غلام۔ یاد رکھیں بچہ پالنے میں ہو، پنگھوڑے میں ہو تو اس کے لیے طفل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے سبی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ بچہ 10 سال سے تجاوز کر جائے بلوغت سے پہلے پہلے اس کے لیے شاب کی ٹرم، شباب کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اور جب بچہ اب تو نوجوان ہو گیا، جب بالغ ہو گیا 20 سے 30 سال کی جو عمر ہے، اس کے لیے رجل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ 30 سال سے 40 سال والے کے لیے کہول کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ 40 سے 50 سال والے کے لیے شیخ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور 60 سے آگے جتنی بھی عمر ہوگی اس کو شیخ فانی کہا جائے گا۔ تو سامعین ذی احتشام، اللہ تعالیٰ نے جو اسماعیل علیہ السلام کی عمر ڈسکس کی وہ کون سی تھی؟ وہ عمر بلوغت والی نہیں تھی، بلوغت سے پہلے کی عمر تھی، غلام۔ غلام کی ٹرم جو استعمال ہوتی ہے وہ بلوغت سے قبل کی عمر ہوتی ہے، 10 سال سے تجاوز کر جائے اور بلوغت کے قریب پہنچ جائے۔ یہ جو عمر ہے اس کو شرع شریف غلام سے تعبیر کرتی ہے، اس کے لیے غلام کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر فلما بلغ معہ السعی، ماں باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، تو وہ عمر کون سی تھی؟ بلوغت سے پہلے کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ اولاد جو ہے 10 سال سے تجاوز کر جائے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ تو دوستو سعی اس کا لغوی معنی تو دوڑنا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، تو کیا حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے؟ نہیں، دوڑنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، ان کی محنت مشقت میں ان کا ساتھ دیتے تھے کہ باپ ہل چلا رہا ہے تو میں بیٹا ہوں، میں بھی ساتھ چلاؤں، باپ گندم اٹھا رہا ہے تو میں بھی اٹھاؤں، باپ جناب والا کوئی کام کاج کر رہا ہے تو میں بھی باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں۔ یہ شیوہ پیغمبری ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، اس لیے محنت کو اپنا شیوہ بنائیں۔ دیکھیں نا صفا مروہ پہ حضرت ہاجرہ دوڑی، یہ سعی کی سعی عمرے میں حج میں دونوں میں واجب ہے، تو
تو سعی کیا ہے؟ جد و جہد کرنا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ پہ دوڑی، سعی فرمائی، دوڑ لگائی، صفا پہ مروہ پہ، صفا پہ مروہ پہ، صفا پہ مروہ پہ۔ دوڑ کس لیے لگائی؟ عبادت کی نیت سے، پانی کی تلاش میں۔ اچھا، اب ذرا توکل دیکھنا، توکل کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے اس صفا مروہ کی بیچوں بیچ گھاٹی میں اللہ کے حکم پہ چھوڑا تھا نا، تو حضرت ہاجرہ بیٹھ جاتی کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ روٹی بھی دے گا، میں بیٹھی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ چھوڑنے والے کون ہیں؟ نبی۔ ساتھ کون ہے؟ بیٹا بھی نبی۔ دو نبیوں کی اطاعت میں رب کے حکم سے صفا مروہ کے بیچ میں حضرت ہاجرہ ٹھہری ہوئی ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے نا، جس نے بٹھایا وہ کھلائے گا، اور میں نہیں، سعی، کسب کرو، محنت کرو، دوڑ دھوپ کرو، یہ توکل کا معنی ہے۔ توکل کا یہ معنی نہیں کہ بس اللہ نے پیدا کیے کھلائے گا اور بھوکا مرے گا۔ جس نے پیدا کیا وہ کہتے ہیں دوڑ دھوپ کر، محنت کر۔ اور حضرت ہاجرہ دوڑی۔ اچھا، کیا عجیب انداز ہے، صفا پہ چڑھی، کیوں؟ کہ پانی دیکھوں، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، یقین ہو گیا نا کہ اس طرف کوئی پانی نہیں، تو چلو دوسری طرف مروہ پہ تلاش کرتے۔ مروہ پہ جا کے دیکھا کوئی زندگی کے آثار، دور تک پرندہ بھی کوئی نہیں ہے، پتہ چل گیا ادھر بھی پانی نہیں، بیٹھ گئیں۔ یہ تیسرے چکر پہ کیوں گئی؟ جب یقین ہو گیا پانی ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، زندگی کے آثار ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، تو جب یقین ہو گیا تو تیسرے چکر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرا بھی لگایا کس کی خاطر؟ چوتھا بھی لگایا کس کی خاطر؟ جب دو دفعہ ہو گیا، تین دفعہ ہو گیا، یہ 7 مرتبہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے توکل اور بھروسہ کی حقیقی جناب والا تعبیر، تشریح، تفصیل، جو بھی کہہ لیں کہ توکل یہ ہے کہ میرا اللہ چاہتا ہے جہاں کوئی رزق کے آثار بھی نہ ہو، محنت کرو، برابر کرو، دوڑ دھوپ لگے رہو۔ تو 7ویں چکر پہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محنت بڑے کرتے ہیں تو اللہ اولاد کے قدموں میں بھی رزق رکھ دیتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو سامنے ذی شان حضرت ہاجرہ نے، اور پھر یہ عورتوں کے لیے بڑے کمال ایک پیغام ہے۔ عورت نوکری کر سکتی ہے، رزق حلال تلاش کر سکتی ہے، رزق حلال کے لیے فٹ کر سکتی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے سیکھو۔ حضرت ہاجرہ دوڑی کس کے لیے؟ رزق کی تلاش میں نا، لیکن جو حدود تھی اس باؤنڈری کے اندر رہ کے، تو عورتیں بھی شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہ کے رزق حلال کی تلاش کریں، دوڑ دھوپ کریں، شرعاً جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عورتیں بھی رزق حلال تلاش کر سکتی، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ حضرت ہاجرہ کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے سمجھنے کے لیے۔ تو سامع نزید شاہ عرض کر رہا تھا، فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا؟ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
فانظر ماذا ترى، تو اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ آگے سے جواب کیا آیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ عجیب بات ہے بھائی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے دیکھا، بتا اس پہ تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کی ابا جان خواب تھا، کوئی وحی تھوڑی آئی ہے، کوئی اللہ نے حکم تھوڑا دیا ہے، جبرائیل آیا ہے، یہ تو خواب تھا، خواب آتے رہتے ہیں۔ نہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ خواب دیکھنے والا صرف میرا باپ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اور انبیاء کے خواب بھی سچ ہوتے ہیں اور وہی الہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں خواب اسماعیل علیہ السلام نے بھی دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا، خواب یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا، خواب مصطفیٰ کریم نے بھی دیکھا، پر فرق ہے، فرق ہے۔ دیکھو جو مصطفیٰ کریم نے خواب دیکھا اللہ نے کیا دکھایا، سبحان اللہ۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، آپ ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ جب حدیبیہ سے واپس پلٹنا پڑا تو پھر دل بوجھل رہنا شروع ہو گیا کہ ہمیں عمرے احرام کی حالت میں روک دیا گیا، حج نہیں کرنے دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اللہ نے خواب دکھایا محبوب صبر کر وقت آنے والا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب نبی کو خواب دکھایا حق کے ساتھ کہ محبوب آپ صحابہ سمیت مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اب خواب جناب حضرت یوسف نے بھی دیکھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 4، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے بشمول چاند اور سورج کے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے دیکھا۔ اب 3 خواب ہیں، تینوں نبیوں کے ہیں، اور واہ سبحان اللہ، کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا عزت مصطفیٰ ہے، کیا مقام مصطفیٰ ہے۔ جس طرح ذات مصطفیٰ انبیاء کی ذوات سے جدا، اسی طرح صفات مصطفیٰ انبیاء کی صفات سے جدا، اسی طرح خواب مصطفیٰ بھی انبیاء کے خواب سے جدا۔ کیسے کیسے؟ بھئی خواب ابراہیم علیہ السلام کو آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن بیٹا ذبح ہوا، بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا۔ تو مانوی طور پہ خواب صادق ہوا، مانوی طور پہ، مانن اور تعویلن خواب سچا ہوا۔ ابراہیم اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اور والد اور والدہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت سابقہ میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، امت مصطفیٰ میں حرام ہے۔ تو بھائی وہ بھی خواب سچا، مانوی طور پہ وہ بھی خواب سچا ثابت ہوا کہ 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے اور چاند اور سورج سے مراد ماں باپ تھے۔ ایسے ماں باپ کی شان یہاں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو دکھایا تو چاند اور سورج سے، شان ہے نا۔
بھائیوں کو ستاروں کو. اچھا تو خواب یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا، مانوی طور پہ وہ بھی خواب سچا، خواب مصطفیٰ نے بھی دیکھا. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کی جگہ پہ بھائی اور والد اور والدہ. خواب مصطفیٰ نے بھی دیکھا، پر مصطفیٰ کے خواب اور دیگر انبیاء کے خواب میں فرق کیا ہے؟ دیگر انبیاء کے جو خواب ہیں وہ مانن اور تعویلاً سچ ثابت ہوئے، اور مصطفیٰ کا خواب ظاہراً اور حساً صادق ثابت ہوا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کو جو دکھایا گیا من عن اسی طرح ہوا کہ مصطفیٰ جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے صحابہ سمیت حرم میں داخل ہو رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں پگلو، مصطفیٰ کے تو خواب ایسے ہیں کہ دیگر نبیوں کے خواب مصطفیٰ کے خواب جیسے نہیں. تو جو بدبخت یہ بھیانک خواب دیکھتا ہے کہ ذات مصطفیٰ جیسا بن جائے، سمجھ نہیں آئی آپ؟ سبحان اللہ نہیں کہنا؟ ہاں، قربانی کا گوشت کھا کے پھر آپ کی سبحان اللہ نکلے گی. محبت سے کو سبحان اللہ. آپ جناب والا توجہ کرنا. فرمایا بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں. کہا کر گزری ہے جو اللہ نے حکم دیا. اب میں بہت ساری چیزیں بیچ سے چھوڑ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام گھر سے کیسے نکلے، شیطان ان کے در پہ کیسے ہوا اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، پھر یہ ساری کس طرح لٹایا. فلما اسلما وتلہ للجبین، سر کے یہ نہیں، ماتھے کے بل گرایا، گلے پہ چھری نہیں، گردن پہ چھری. کیوں؟ فرمایا ابا جان شفقت پدری کی وجہ سے میرا چہرہ دیکھ کے کہیں چھری چلانے میں کمزوری نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میرے گردن پہ مجھے اس طرح باندھ لے. وہ سارا میں بیچ سے چھوڑ رہا ہوں، ٹائم نہیں. اب جب گلے پہ چھری چلائی نا تو رب نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا جب رب نے پکارا ہوگا، ہم نے ندا دی اے ابراہیم. کیا لطف ہے خدا کی قسم. ہائے ہائے، تم بھی یا رسول اللہ کہتے ہو نا، تو جب رب نے کہا ہوگا یا ابراہیم، کیا لذت ہو. سبحان. یا ابراہیم، اے ابراہیم پیارے، قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. بھائی سچ کر دکھایا کیا مطلب؟ اعتراض ہوتا ہے بھئی خواب تو سچ تب ہو جب ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹے، جبکہ ایسا تو نہیں ہوا. گلے پہ صرف چھری چلی اور دمبا آ گیا جنت سے. ایسا ہی ہے. آج بول دے کونوں کے چکر ہے. کوئی پریشانی لگ رہی، توجہ کرنا. اچیا کو سبحان اللہ نہیں تو آج ساریاں اٹھا چوا کے میں چھت سٹا سا تاں جان دے سا. اچیا کو سبحان اللہ. توجہ کوئی نہیں. نہیں حاضر میں چوانی تواڈے کولن، اور میں کس کول چواونی ہاں؟ میں 5-6 ہزار روپے بچاونا مزدوری دا کے. اس واسطے جتنے بیٹھے ہو اے 100 اٹ بھی چاہ کے چھت سٹو، ساڑی وہ مزدوری کسی اور مادے چ لگ جاسی نا، بچت ہو جاسی.
توجہ کرو بھائی، میں انشاءاللہ نیت کردہ 100 اٹ میں چکساں، تو انہوں کم از کم 200 تو چکنی چاہیے دیئے، کیونکہ میں ادھر بھی زور لاندہ پہ تو ادھر بھی زور لاواں کم تو ماڑا نا، ایک پاسے زور لگاؤ نا، توجہ کرو، آئے ہائے یار قرآن سن کے پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ آیت پڑھتا ہوں یار، ایک دفعہ ایسی سبحان اللہ کہنا ٹھنڈ پڑ جائے۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن نجزی المحسنین، قد صدقت الرؤیا، اے میرے پاک ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بھئی خواب سچ تو تب ہو، اعتراض ہوا کہ جناب ذبح تو ہوئے ہی نہیں، دمبا آ گیا، تو خواب کیسے سچا ہو گیا؟ میں نے کہا خواب سچا اس لیے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں ذبح کر دیا ہے، گلے پہ چھری چلائی، خواب کے اندر گلے پہ چھری چلائی، تو حقیقی طور پہ بھی چھری چلائی، سمجھ نہیں آئی، مگر تقدیر الہی اور منشا الہی وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو باقی رکھنا ہے، کیونکہ ان کی پشت سے نور مصطفیٰ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی، خواب سچ ثابت ہوا، مگر گلا کیوں نہیں کٹا؟ فرمایا اس کو کون کاٹ سکتا ہے جس میں نور مصطفیٰ ہو؟ اس لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ مستدرک الصحیحین کے اندر امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سعید الصباحی آپ فرماتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، وہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں یا ذبیح حضرت اسحاق ہیں، حضرت ابراہیم کے کس بیٹے کے گلے پہ چھری چلی، یہ بحث شروع ہو گئی۔ تو جب یہ بحث ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہا تم اس کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہو جو جانتا ہے اس مسئلے کی حقیقت؟ تو حضرت عبداللہ ابن سعید فرماتے امیر المومنین معاویہ بتائیے وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ امیر المومنین، یہ مستدرک الصحیحین ہیں، اور صرف یہیں پہ امیر المومنین نہیں، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531 حضرت عبداللہ ابن عباس خاندان رسول کے فرد، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے عبر الامہ، ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں آپ 3 پڑھتے ہیں؟ فرمایا دعوا فإنہ قد صاحب رسول اللہ، امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، انہ فقیہ وہ فقیہ ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں۔ تو وہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے امیر المومنین کہا گیا، یہاں بھی حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا، اس کا مطلب ہے صحابہ ان کو امیر المومنین کہتے تھے۔ کہا امیر المومنین وہ ذبیح 2 کون ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، ایک سائل آیا، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میرا شہر قحط کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اس پہ حضور مسکرا دیے، یہ نہیں کہا 2 ذبیح کون ہیں، مسکرا دیے۔ اب حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ ذبیح ہیں کون؟ فرمایا پہلے ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ہیں۔ السیرۃ النبویہ لابن حشام، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود،
اور البدایہ والنہایہ کی دوسری جلد صفحہ 200 پہ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب حضرت عبد المطلب نے آب زمزم کا کنواں کھودا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ اگر یہ کنواں آسانی سے میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کروں گا. اس وقت بیٹے ذبح کیے جاتے تھے، ایک رسم تھی. تو آپ کے 10 بیٹے تھے. جب آب زمزم کا کنواں کھد گیا، اب قرہ نکلا 10 بھائیوں میں سے کس کے نام؟ حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد گرامی، ان کے نام قرہ نکل آیا. جب ذبح کی تیاری ہونے لگی تو قبیلے والے لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب اس رسم کو ختم کریں، یوں بیٹے اگر ذبح ہونے لگے تو مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں. کہا کاہنہ کو بلایا جائے. کاہنہ آ گئی. کہا اس کا حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ ان کا قرہ ڈالیں. اگر 10 اونٹوں کا قرہ نکل آئے ان کو ذبح کر دو، اگر حضرت عبداللہ کا قرہ نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو. اس طرح بڑھاتے جاؤ. جب 100 اونٹ ہوئے نا تو قرہ 100 اونٹوں کے نام نکل آیا. حضرت عبداللہ بچ گئے. اس لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبحین، فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تو سامن ذی شام. اس کے بعد پھر عرب میں یہ جو دیت ہوتی ہے نا، دیت، یہ 100 اونٹ مختص ہو گئی. کوئی بھی ناحق قتل کرتا تو دیت میں کیا دیا جاتا؟ 100 اونٹ. تو سامن ذی شام کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فلما قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم. وہ ذبح عظیم، وہ مینڈا جنت سے اللہ نے بھیجا، اس کو ذبح کیا گیا. اور اسماعیل علیہ السلام ہنستے مسکراتے گھر چلے گئے. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا یہ بلا کا امتحان تھا، پر ابراہیم اتنا ہنستے مسکراتے آپ نے امتحان دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم تیری اس یادگار کو ہم قیامت تک مسلمانوں کے اندر رکھیں گے. سلام علی ابراہیم. اللہ ابراہیم پر سلام ہو. سبحان اللہ. تو سامن ذی شام قربانی، یہ بھی خیر میں پچھلے جمعے پہ تفصیلات عرض کر چکا، لیکن 2 مسئلے ضروری ہیں. ایک قربانی کرے کون، اور دوسرا قربانی کس کی کرے. کون کرے، کس کی کرے. تو جب ہم کہیں گے کون کرے، اس میں پھر صاحب نصاب کی بات ہوگی کہ جو صاحب نصاب ہو. اب جناب والا قربانی کا نصاب کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب ایک ہے؟ نہیں، فرق ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق ہے حولان حول کی ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض، جبکہ حولان حول کی شرط جو ہے قربانی میں نہیں ہے. پہلا فرق یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت. اور قربانی کے اندر 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور 5واں ہے زائد اشیاء، ضرورت سے زائد اشیاء. یہ ضرورت سے زائد اشیاء کون سی ہیں؟ ایسے برتن جو پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوئے، وہ بھی اس میں. کپڑوں کے جناب والا جو بکسے آپ نے بھرے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں 3 جوڑوں سے زائد جتنے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل. پھر جناب والا آپ کی LCD LED DVD کھاتے پی اور کم ہی کوئی نہیں نا اس قوم دا. تو یہ بھی جناب والا ضرورت سے زائد اشیاء ہے، حالانکہ یہ استعمال میں ہے. یاد رکھیں 2 چیزیں، ضرورت سے زائد اشیاء وہ بھی شمار ہوں گی جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہے. ضرورت سے زائد اشیاء جو استعمال ہو رہی ہیں
مگر شریعت میں ان کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، وہ بھی ضرورت سے زائد اشیاء کاؤنٹ کی جائیں گی۔ تو یہ 5 چیزیں کس میں ہیں؟ قربانی۔ اور تیسرا فرق کیا ہے؟ یہ بڑا خاص ہے، اور اس پہ کوئی اختلاف بھی کرے تو کر سکتا ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ میں نصاب چاندی کا، اس کی تعیین ہوگی۔ مثال کے طور پہ جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، 52.5 تولہ چاندی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جس پہ سونا چاندی اپنی مقدار سے کم ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ان کو اکٹھا کریں تو یہ نصاب برابر بنتا ہے کس کے؟ چاندی کے۔ چاندی کے نصاب کے برابر بنے تو زکوٰۃ فرض، مگر قربانی میں تھوڑا فرق۔ اب یہ مسئلہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اجتہادی ہے، لیکن اس میں سہولت ہے، اس لیے علماء اس کو بھی ذرا زیر غور رکھیں۔ قربانی کے اندر اگر آپ چاندی کا نصاب جو علماء بناتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ قربانی کے اندر آپ چاندی کو نصاب نہ بنائیں، سونے کو بنائیں۔ کیوں؟ قربانی زکوٰۃ کی بنا کیا ہے کہ فقیر سے لیں، غنی سے لیں، فقیر کو دیں، مالدار سے لیں، فقیر کو دیں۔ زکوٰۃ کا مال آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کسی مالدار کو کھلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ غنی پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ سارے کا سارا زکوٰۃ کا مال فقیر کو دینا ہوگا۔ غنی سے لو، فقیر کو دو، یہ بنا ہے، بیس اور بنیاد ہے زکوٰۃ کی۔ اور قربانی کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ احراق الدم، خون بہانا، کھلانا نہیں، صرف خون بہانا، جانور ذبح کرنا۔ اب میں ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں کہ جس نے قربانی کی وہ سارا گوشت خود رکھ لے، ثواب میں کمی آئے گی؟ نہیں۔ مالدار غنی کو کھلائے، خود بھی کھائے، کوئی کمی آئے گی؟ نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ فرق ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو بھائی زکوٰۃ میں آپ نصاب چاندی کا متعین کرتے ہیں اس لیے کہ فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو، اور قربانی میں علماء کہتے ہیں اس میں بھی غور ہونا چاہیے کہ سونے کا نصاب اس کا تعین کی جائے۔ کیوں؟ فرمایا اس میں فائدہ اس بندے کا ہے جو قربانی دے رہا ہے، کیونکہ اس نے کسی کو دینا تو ہے نہیں، اگر دے تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن دینے کا پابند نہیں ہے، سارا گوشت خود رکھ لے، امیروں کو کھلا دے، کر سکتے ہیں، شرعی طور پر جائز ہے اس کے لیے، تو اس پہ بوجھ کم پڑے۔ زکوٰۃ میں مال زیادہ ہوتا ہے، دینا کم ہوتا ہے 2.5%، جبکہ قربانی میں مال زیادہ لگتا ہے۔ کیسے؟ بھئی آج آپ بکرا خریدیں تو کتنے پیسے لگیں گے؟ 20 سے 30 ہزار اچھا بکرا آپ کو ملے گا۔ قربانی میں حصہ ڈالیں تو حصہ آج کل کتنے کا آ رہا ہے؟ جی 16، 17، یعنی 15 سے اوپر۔ اب ایک بندے کی تنخواہ ہے 50,000، کچھ مال اور بھی ہے، چلو اور بڑھا لیں، 70,000 ایک بندے کے پاس روپیہ ہے، چاندی کا نصاب تو ہو گیا۔ اگر قرضہ نہیں تو قربانی واجب ہوئی کہ نہیں؟ اگر چاندی کے نصاب کا حساب لگایا جائے قربانی واجب ہو گئی؟ بولیے، ہو گئی نا۔ اب 70,000 سے اس نے گیس بجلی کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، گھر رینٹ پہ اس کا رینٹ بھی دینا ہے، تو پھر 20,000 دا بکرا بھی خریدے، تو پھر کسائی نو 5,000 اتر بھی دے وے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو اس بیچارے کی تو کمر ٹوٹ گئی۔ اس لیے قربانی کے اندر سونے کا نصاب کا اگر تعین کیا جائے تو اس میں فائدہ قربانی والے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب عید پہ جناب والا کپڑے بچے گلے پڑ جاتے ہیں، کیوں زمرہ صاحب؟ کیوں پتر جی کپڑے لین کوئی نہیں لے؟ جتیاں بھی لیں؟ ہاں، ابے دا سر جتیاں نال بندہ کوٹ دیندا کے ابا جتیاں بھی لینیاں، کپڑے بھی لینے، ابا خود بکرا بنا میں ہوندا بیچارہ۔ گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اب ابا جی بڑے پریشان ہیں کہ بچی کو ایک جوڑا کپڑوں کا بھی لے کے دوں، جوتے بھی لے کے دوں، کرایہ بھی دوں، گیس بجلی کے بل بھی دوں،
تو پھر بچتا کیا ہے؟ 70,000 میں کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ قربانی تو اس پہ فرض ہے اگر چاندی کا نصاب رکھا جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے جو بندہ اس طرف جائے سونے کے نصاب کا تعین کرے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اب جناب والا آ جائیے کہ قربانی کس جانور کی کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مجھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں صاحبزادہ عمر حسان ہاشمی آستانہ عالیہ چندر کے شریف فیصل آباد، ان کا مجھے کل فون آیا، ان کا سیالوی صاحب یہاں 2-4 بندے ہمارا تو سر کھا گئے ہیں، کٹے کی قربانی بھینسے کی قربانی کہاں لکھی ہے؟ تو میں آخیا انہوں نے لمحہ پا دے وہ بھی کٹے دے کٹے ہی ہیں اور کیا ہے، توجہ ہے کوئی نہیں؟ کہا جی اس پہ آپ کلپ بنائیں یا بیان کریں جمعے میں لائیو تاکہ ہمیں کچھ تسلی ہو، وہ مطمئن ہو۔ تو میں نے کہا چلو میں اس پہ کر دیتا ہوں۔ تو مسئلہ سمجھیے، سب سے پہلے قربانی کے لیے کون سا جانور چاہیے؟ آئیے ذرا قرآن مجید سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کے لیے جانور کون سا چاہیے؟ بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے جانور کو، انعام کہتے ہیں پالتو جانور کو۔ تو قربانی کے جانور کے لیے 2 شرطیں، صرف چوپایا نہ ہو، پالتو بھی ہو۔ صرف چوپایا، حلال چوپایا بھی نہ ہو، پالتو بھی ہو۔ کیوں؟ دیکھیں نا، ہرن کی قربانی جائز ہے، ماسخورا، 12 سنگا، کیوں حلال نہیں ہے؟ جب حلال ہے تو قربانی کیوں نہیں؟ وہ پالتو نہیں، ماشاءاللہ زندہ باد، وہ اس کی بنا وحشی ہے۔ کوئی گھر میں بھی ہرن پالے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وحشی کے حکم میں ہے۔ اور گائے اور بیل، اونٹ، یہ جنگل میں جناب والا وحشی بن جائیں تو ان کی قربانی جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ ان کی بنا پالتو ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو سامع نزید شاہ اس لیے کہتے ہیں وہ ایک بھینسا جیل میں بھینسا تو خیر نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے، تو میں اپنی تقریر میں برکت نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی عجیب ہاں کراتا، کینگرو کی قربانی کو کل کرے۔ میں آخیا کینگرو صاحب، بلکہ مرزا واشی صاحب، کوئی مسائل پڑھ لیا کرو، ہوا میں نہ پھینکا کرو۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ایسی ہوا میں پھینکتے با یقین کوئی سمجھ نہیں آتی، یعنی کوئی نہیں پڑھا تو کسی عالم دین سے بات کر لے، کیا وہ بہیمۃ الانعام میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو سامع نزید شاہ کہتے اچھا بہیمۃ الانعام میں گھوڑا تو ہے نا؟ میں نے کہا اچھا پھر تو گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کو نبی پاک نے منع فرما دیا، تو جب منع کر دیا تو بات ختم۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید راوی ہیں، حضور نے فرمایا گھوڑا، پالتو گدھا اور خچر، ان کو کھانے سے منع کر دیا۔ تو یہاں انحصار ہو گیا، معاملہ بند ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب ذرا بہیمۃ الانعام اس کو ذرا کھولتے ہیں سورۃ الانعام پڑھ کے۔ سورۃ الانعام پڑھیے جی، اللہ کا قرآن، آیت نمبر 141۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين
أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ۔ توجہ کرنا بھائی، سورۃ الانعام آیت نمبر 141، 42، 43۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، فرمایا جانور دو طرح کے ہیں، ایک ہیں سواری والے، ایک ہیں ذبح کرنے والے۔ جو ذبح کرنے والے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ان سے کھاؤ۔ میں ویجیٹیرین ہوں۔ کہا اچھا سبزی کھاتے ہو؟ کہا جی۔ میں نے کہا میں بھی کھاتا ہوں گوشت۔ نہ میں ویجیٹیرین ہوں۔ میں کوئی کھا بندے دا پتر بن، اللہ دا کھا، تو آجا میں ویجیٹیرین ہوں۔ سمجھے یہ کوئی نہیں ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، فرمایا تیری کوئی ایم پی ایم این اے دعوت کرتا ہے تو کتنی خوشی سے کھاتا ہے، فرمایا یہ دعوت اللہ کر رہا ہے، دبا کے کھا۔ اور میں اس دن پڑھ رہا تھا مجربات سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ تجربے سے بات ثابت ہوئی ہے کہ 40 دن گوشت، بڑا گوشت نہ کھائیں تو بعض ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو بڑا گوشت نہ کھانے کی یا گوشت نہ کھانے کی وجہ سے، بڑا ہو یا چھوٹا، اور 40 دن مسلسل کھائیں تب بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، 40 دن میں ایک دن بھی نہ کھائیں تب بھی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جڑے جڑے گوشت کھان دے او سبحان اللہ کو چاہ سبزی والے چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اچھا یہ مطلب ہے واقعی گوشت کم لوگ کھانے ہیں، مہنگا بھائی، بہت مہنگا ہے، توجہ کرو۔ تو سامعین عزیز شام گوشت کھایا کرو، لیکن روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ یا کم از کم مہینے میں ایک دفعہ کھایا کرو۔ تو یہ اللہ کی دعوت ہے، اس لیے عید والے دن نا صبح ناشتے میں پراٹھے نہ کھایا کرو، انڈے نہ کھایا کرو، کوشش کی کرو بھوکھا رہو۔ اگر قربانی جلدی کرنی ہے تو پھر جناب والا بھوکے رہو۔ کیوں؟ جب اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھو تو دبا کے کھاؤ۔ بھائی کسی کے پاس آپ جاؤ، وہ آپ کے لیے اتنا اہتمام کرے، آپ 2 لقمے لگائیں اور یوں کر لیں، وہ کہے گا عجیب بندہ یار، میں نے اتنا خرچہ کیا اس کے لیے اور یہ 2 لقمے لگا کے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تو انو پورا بکرا دیتا، سمجھ کوئی نہیں آئی، سمجھ کوئی نہیں ہے، دبا کے کھایا کرو۔ قربانی کا اچھا میں سال ہو گئے میں گوشت سے اجتناب کرتا ہوں، کبھی کبھار کھا لیتا ہوں، لیکن قربانی کا دب کے گوشت کھانا، کیوں؟ اللہ دی وہی دعوت ہے بھائی، دبا کے کھاؤ، حساب کتاب تو کوئی نہیں، بات سمجھنے کی کوئی نہیں آئی۔ تو سامعین عزیز شام تو قربانی کے جانور سورۃ الانعام آیت نمبر 142، من الضأن اثنین، بھیڑ سے 2 نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، بکری سے 2 نر اور مادہ، کتنے ہو گئے؟ 4۔ ومن الابل اثنین، اونٹ سے 2 نر اور مادہ، 6۔ ومن البقر اثنین، گائے سے 2 نر اور مادہ، کتنے ہو گئے؟ 8۔ یہ 8 وہ جانور ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا۔ اب آؤ مذہبی بھینسوں کی ذرا ریمانڈ لیں، سمجھ کوئی نہیں آئی، جو کہتے ہیں کٹے کدھر سے آ گئے، بھینسے کدھر سے آ گئے۔ میں نے کہا تمہیں بتاتے ہیں۔ تو اور اہل حدیث زیادہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مجھے بھی حضرت قبلہ صاحبزادہ عمر حسان ہاشمی صاحب نے فون کیا، کہا جی یہاں کچھ اہل حدیث تنگ کر رہے ہیں، تو اس کٹے کے حوالہ سے، بھینسے کے حوالہ سے، بھینس کے حوالہ سے قربانی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میں نے کہا آئیے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ کیا بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو شامل ہیں تو حلال ہیں، اگر بہیمۃ الانعام میں شامل ہوں تو حلال ہی نہ ہوں، بات سمجھی؟ اگر حلال ہیں تو قربانی بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کا قرآن میں ذکر نہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب الاجماع کے اندر امام ابو المنذر نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ
علی ان الحکم الجاموس حکم البقرہ، فرمایا اس پہ اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینسے کا ہے۔ جاموس کہتے ہیں بھینس کو، بقرہ کہتے ہیں بقرہ، اور نقطے والا جڑا بقرہ ہوتا نا وہ کہتے ہیں گائے، اور جو کشش والا بکرا ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو شام نزید شام، تو جاموس جو ہے یعنی بھینس، کٹا، بھینسا، اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ گائے میں۔ پوری امت کے اس پہ اجماع، علماء کا اجماع ہے، اور پھر اہل لغت کا بھی اس میں اجماع ہے۔ المنجد پڑھ لیجئے، لسان العرب پڑھ لیجئے، حکم الجاموس حکم البقرہ، اہل لغت بھی اس پہ متفق ہیں کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینسے کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ امام حسن بصری، ان کا قول مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی رسول، ان کا قول کتاب الاموال کے اندر، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مصنف عبد الرزاق کے اندر، دیگر اقوال، وہ سب یہ کہتے ہیں حکم الجاموس حکم البقرہ، جو حکم گائے کا وہی حکم بھینسے کا۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، زکوٰۃ کا نصاب جو ہے اس میں کیا بھینس کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھینس کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا نصاب گائے کا ہے وہی زکوٰۃ کا نصاب بھینسے کا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اگلی بات یہ بھی سنتے جائیے، جب ائمہ اربعہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو وہ امت کا اجماعی مسئلہ ہوتا ہے۔ چاروں امام، امام اعظم حنیفہ، امام بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، اس بات پہ متفق ہیں کہ حکم الجاموس حکم البقرہ، کہ جاموس کا یعنی بھینس کا، بھینسے کا حکم وہی ہے جو گائے کا ہے۔ اب آئیے، ویسے تو میں نے دیوبندیوں والے حدیثوں کتابوں کے حوالے دینا بڑا عرصہ ہو گئے چھوڑ دیے ہیں، لیکن شرعی مجبوری کے تحت حوالہ جات دے دیتا ہوں۔ اہل حدیث جو اس بات پہ چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لے دے کرتے ہیں، ان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بابوں کو پڑھ لو۔ اور میں یہ بات بڑی یعنی یوں سمجھنے بطور چیلنج عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے ابن تیمیہ جس کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس کا مجموع الفتاوی اٹھایا، اس نے بھی یہ بات لکھی۔ ثناء اللہ امرت سری آل حدیث، اس نے فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا۔ مفتی نذیر دیلوی آل حدیث، اس نے فتاوی نذیریہ کے اندر لکھا۔ مفتی عبدالستار آل حدیث، اس نے فتاوی ستاریہ کے اندر لکھا۔ ابو البرکات آل حدیث، اس نے فتاوی برکاتیہ کے اندر لکھا۔ اسی طرح جناب والا مولوی علی محمد، اس نے فتاوی آل حدیث میں لکھا۔ اسی طرح جناب والا ان کا ایک اور عالم ہے، اس کی میراث شرح مشکات، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود۔ اور اس کے علاوہ ان کا مفتی زبیر علی زئی، جو ان کے ہاں بڑا نامور محقق عالم گزرا، اس کا الحدیث ایک مجلہ، ایک رسالہ شمارہ حضروں سے نکلتا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے، بلکہ رات کو اتفاق سے وہ حوالہ میری نظر سے گزرا۔ الحدیث رسالہ کچھ عرصے میں نے لگوائی رکھا ہے، تو اس کے جناب والا شمارہ اپریل 2007 کا میرے پاس موجود ہے، زبیر علی زئی کا، آل حدیث کا۔ اس میں اس پہ انہوں نے پورا مضمون چھاپا، سب ابن تیمیہ، امرت سری، مفتی نذیر دیلوی، ابو برکات آل حدیث، علی احمد آل حدیث، گوندلوی الاعتصام، جناب والا الاعتصام آل حدیث، ان سب کے جناب آگے تک چلے جائیں، الحدیث رسالہ زبیر علی زئی تک سب نے لکھا حکم الجاموس حکم البقرہ، کہ جو حکم گائے کا وہی حکم بھینس کا۔ اب کہتے ہیں نہیں حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، بھائی حضور کے زمانے میں تو عرب میں بھینس تھی ہی نہیں، نہ بھینس تھی نہ تم جیسے بھینسے تھے، بات سمجھ نہیں آئی ہے نہ یہ مذہبی بھینسے تھے نہ یہ جنسی بھینسا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو سامعین زید شام، عربوں میں آج بھی بھینس نہیں ہے،
یہ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، یہ ادھر چلے جائیں، یا کچھ ملکوں میں بھینس ہے، عربوں میں بھینس نہیں ہے، تو بھائی عربوں میں بھینس تھی ہی نہیں، اس لیے وہاں بھینس کی قربانی کی نہیں گئی۔ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، آج آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہا جی دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس سے؟ سونے کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہا جی۔ چاندی سے دیتے ہیں؟ جی۔ میں نے کہا کس سے دیتے ہیں؟ سونے سے، سونے کی ڈلی سے دیتے ہیں؟ چاندی کی ڈلی سے دیتے ہیں؟ کہا نہیں، روپے پیسے سے دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کے زمانے میں تو روپیہ پیسہ تھا ہی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی بھائی، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں روپیہ پیسہ تھا ہی نہیں، تو زکوٰۃ کیسے دیتے تھے؟ کہا سونا چاندی سے، ان سکوں سے زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو میں نے ان سکوں سے زکوٰۃ دیتے تھے، تو جناب میرا یہی سوال ہے کہ آج روپے پیسے سے زکوٰۃ کیسے ادا ہو جاتی ہے؟ حضور کے زمانے میں تو روپے پیسے سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو کیا کہو گے؟ اس زمانے میں نہیں تھے، تو بھائی یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں وہ بدعات، تو میں کہ سب تو وڈی بدعات کے وے۔ سمجھ کوئی نہیں ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ مسئلہ سمجھ آیا نا؟ تو بھائی میرے وہاں اس دور میں بھینسا نہیں تھا، عربوں میں، حجاز مقدس میں نہیں تھا، اس لیے گائے کی، اونٹنی کی، اور جناب والا بکری، بکرے کی، مینڈے کی حضور نے قربانی کی، لیکن بھینس اس وقت تھا نہیں، اس لیے بھینس کی قربانی بھی نہیں تھی۔ جس طرح اس وقت لوگ جناب زکوٰۃ دیتے تھے سونا چاندی سے دیتے تھے، اس وقت روپیہ پیسہ نہیں تھا، تو آج روپیہ پیسہ ہے تو جناب زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے سونا چاندی کی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ مختصر مسئلہ ہے کہ جناب بھینسے کی قربانی بالکل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میرا ایک سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں گو ماتا جی کی قربانی اماں جو ہوئی نا ہندوؤں دی، ہن اماں نو کوسو تو پتر تواڈے گل پہ ویسن ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی گو ماتا وہ کہتے ہیں، بھائی گائے کی قربانی ہندوستان میں آپ گائے کو ذبح کریں گے، ہندو آپ کو ذبح کرنے پہ تل جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ کئی مسلمانوں نے گائے ذبح کی، ان بدبختوں نے ان مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ وہاں کیا کیا جائے؟ اس لیے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جان بچانا فرض ہے، ایسے تیز مولویوں کے تیز فتوے کی بجائے تیز دھار سے بچیں، اپنی جان بچائیں۔ جب آپشن کے طور پہ دیگر چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ گائے کی قربانی نہ کریں، اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی عزت میں ہاتھ ڈلے گا۔ اس لیے ہندوستان میں آپ اونٹ کی قربانی کریں، بھینسے کی قربانی کریں، ایس ہندوستان میں ان علاقوں میں گائے کی قربانی سے بچیں جہاں آپ کو جان کا، عزت کا خطرہ ہے، وہاں بھینسے کی قربانی کریں۔ بات سمجھیے؟ اور مختصر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو گوشت گائے کا پسند ہوتا ہے، بعض کو بھینسے کا پسند ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے مخلص دوست ہیں، قاری یاسین نعیمی صاحب، بڑے اچھے قاری ہیں سہیوال کے۔ بکرا جناب والا ان کو تکہ بنا کے بکرا دینا، وہ بکرے کو ہاتھ نہیں لگاتے، کٹا جناب شوربے والا بنا کے دیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ پسند ہے نا، اپنی اپنی پسند ہے۔ آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، وہاں گائے کی قربانی لوگ بہت کم کرتے ہیں اور بھینسے کا بڑا پسند کرتے ہیں گوشت۔ تو بھائی پسند جو آپ کو ہے وہ کریں، آپ پسند کو بھی دیکھ لیں اور اپنی جیب کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی آپ کو توفیق دے، الگ قربانی کرنا چاہتے ہیں الگ کریں، اور اجتماعی قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بات ذرا دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ جو یا رسول اللہ کا منکر ہے اس کے ساتھ قربانی کرو گے قربانی نہیں ہوگی، جو حیات النبی کا منکر ہے اس کے ساتھ قربانی کرو گے نہیں ہوگی، جو مصطفیٰ کریم کے علم غیب کا منکر ہے اس کے ساتھ قربانی کرو گے نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ جو کسی ایک صحابی کو بھی بھونکے اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی، جو آل بیت کا گستاخ ہے اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی۔ اتنی 55 تو بڑی گل ہے، آج سمجھ آ گئی؟ بد مذہب کے ساتھ قربانی نہ کرو، اور پھر ایسے بندے کے ساتھ بھی قربانی نہیں کرنی جو صرف گوشت کے حصول کے لیے قربانی کرے،
بات سمجھ آ گئی؟ جو بندہ صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی میں حصہ ڈالے اس کے ساتھ بھی قربانی نہیں کرنی، بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر جس کا رزق آج کل آپ کو پتہ ہوتا ہے کون کس پانی میں کیا کر رہا ہے، اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر حصے میں قربانی آپ نے ملانی ہے نا تو اس وقت بہترین آپشن آپ کے پاس دعوت اسلامی کا ہے، بالکل۔ چاہے مدرسے والے قربانیاں کر رہے ہیں تو میں سچی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ ان کو برکت دے، نیت پہلے یہی ہوتی ہے کہ کھل اسیں ہی لینی ہے، تو جلے نیت پہلے تو یہی کر لئیے۔ دعوت اسلامی کی خوبی یہ ہے کہ وہ جانور کے گلی کی رسی کا بھی شرعی طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے اگر اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا ہے تو بھائی دعوت اسلامی سے رابطہ کریں۔ کیوں؟ آنکھ بند کر کے آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ قربانی میں کوئی بد مذہب بھی نہیں ہوگا، اور شرعی طور پہ پورے مسائل اس کو وہ فوکس کرتے ہیں، اس لیے وہاں قربانی کریں۔ اگر وہاں نہ کر سکیں تو دیکھ لیں جو آپ کو بہتر لگے۔ میرے تک بہت سارے دشمن ہیں، یہ مسئلہ کر کے اور مولوی دعوت نہ اس واسطے سے اکتفا کرو۔ چھوٹی قربانی وہ اپنا من مرضی ہوتی ہے، بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس لیے دوستو قربانیاں کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ نماز عید الفطر کے حوالے سے عرض کر دوں، میری مسجد میں انشاءاللہ تعالی 5:30 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، کیونکہ میں خود بھی قربانی کرنی ہوتی ہے، اور عید قربان جو ہے وہ ویسے بھی جلدی پڑھنی چاہیے، لوگوں نے قربانیاں کرنی ہوتی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ عید پہ بھی، ہاں، اس لیے جس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے وہ عید بھی پڑھ لے گا۔ میرے کو عید قربان تو زیادہ میں ویکھیا کسائی نماز عید پڑھتے ہوندے ہیں، ٹوکے چھریاں نال چاہ کے مسجد چاندے ہوندے ہیں، انہوں نے پتا بھائی اتھے عید دی نماز بالکل پرفیکٹ ٹائم، اور بالکل جناب جو میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو پتا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں پہ میں تقریر نہیں کرتا، صرف جماعت، اور انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے اللہ کو منظور ہوا تو جناب والا 31 منٹ بھی نہیں ہوں گے، 30 منٹ پہ 5:30 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے جنہوں نے میرے پیچھے عید پڑھنی ہے وہ کوشش کرو بھئی رات تھوڑا سمے ہو تے فجر دی نماز اتھے آن پڑھو تے اتھی درود شریف پڑھتے رہو تے فجر دی نماز تو بعد عید پڑھ کے تے سبحان اللہ۔ جنہ مولویاں 7 بجے عید پڑھنی ہے وہ 8 بجے مسجد چو لوگوں کو کھڑے سن، اساں اللہ دے فضل و کرم نال 8 بجے قربانی دا گوشت کھا رہے ہو سا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔